بھٹی صاحب، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو افواہیں چل رہی تھیں کہ اسمبلی جو ہے وہ چلے گی، اب یہ مکمل طور پر ہم یہ سمجھ لیں کہ نہیں، اسمبلی جو ہے اس میں توسیع نہیں ہونے جا رہی، جیسے کچھ خواہشات کا اظہار کیا جا رہا تھا؟ اب یہ حکومت جو ہے وہ 12 اگست تک میکسیمم ہوگی اور 12 اگست تک اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی۔ تھینک یو سو مچ احسان نقوی صاحب۔ آپ کا جو کویسچن ہے، اس کا جو سوال کا پہلا حصہ ہے، میں اس کا جواب ذرا کچھ اس طرح سے دینا چاہوں گا۔ بہت سے ایسے ٹائم آئے، بہت سے ایسے ڈیفرنٹ انسیڈنٹ ہوئے جس کے نتیجے میں وقتاً فوقتاً موجودہ حکومت کی مدت میں توسیع، کب جائیں گے نہیں جائیں گے، سوالات اٹھتے رہے، اور حکمران جماعت یا اس کے ساتھ ساتھ جو اتحادی جماعتیں، وہاں پر بھی بہت سیریسلی یہ اس بات کو کنسیڈر کیا جاتا تھا، بالخصوص 9 مئی سے پہلے، کہ کیا حالات ہیں، معاشی صورتحال کیا ہے، اور جن چیلنجز کا ہمیں سامنا ہے، تو کوئی نہ کوئی راستہ ایسا نکالا جائے جس کے ذریعے سے ہم اپنے اس اسمبلی کو مدت کو پرولونگ کر سکیں، اور بہت سیریسلی اس بات کو کنسیڈر کیا جاتا تھا اور راستے نکالنے کی کوششیں کی جاتی رہیں۔ اور آپ کو اندازہ ہے جو صورتحال چل رہی ہے، ان حالات کے اندر کوئی راستہ نکالنا ناممکن بھی نہیں تھا۔ لیکن 9 مئی کے جو واقعہ ہوا، اس کے بعد سینیریو ٹوٹلی چینج ہو گیا۔ وہ لوگ جو 9 مئی سے پہلے، وہ تمام تر جماعتیں جو اپنے سیاسی مستقبل کے حوالے سے کچھ فکر مند دکھائی دیتی تھیں، ایک مخصوص وقت اور مخصوص ٹائمنگ کی منتظر تھی، وہ اس کے بعد ان کے جو خدشات تھے وہ کچھ کم ہوئے، اور ان کے لیے تھوڑا سا ایک کمفرٹ سچویشن کریٹ ہو گئی، اس وجہ سے کہ ایک جماعت کی اپنی کم عقلی، اپنی غلط پلاننگ اور اپنے اس کا جو بیانیہ تھا، اس کے نتیجے میں خود کے اوپر جو انہوں نے اپنے پاؤں پر کلہاڑا مار لیا، اس کے نتیجے میں ان کو ایک اچھی خاصی سپیس مل گئی، تو وہ چیپٹر کلوز ہو گیا کہ موجودہ حکومت، یہ موجودہ پارلیمنٹ اپنی مدت میں اس قومی اسمبلی اضافہ کرے گی۔ اب اگلا سوال جو ہے کہ سب سے بڑا جو سوال ہے کہ کیا الیکشن آئینی مدت کے اندر ہوں گے، اس کے جواب جو ہے وہ اس وقت تک نفی میں ہے۔ اس کے 2 انڈیکیٹرز بالکل ہمارے سامنے ہیں، اگر ہم قیاس آرائیوں کو ایک طرف کر دیں یا مفروضوں کو ایک طرف کر دیں۔ پہلا انڈیکیٹر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کے سامنے ہے کہ قومی اسمبلی کی مدت کب مکمل ہو رہی ہے، وہ تیاریوں میں ہے، اس کے جو انتظامات کرتا ہے وہ یورپی یونین کو اور عالمی اداروں کو بھی لکھتا ہے، اس کے لیے مخصوص مدت چاہیے ہوتی ہے، اور ماضی کی پریکٹس کے مطابق کم از کم الیکشن سے 4 ماہ قبل وہ ان کو انفارم کرتے ہیں۔ ان کو ابھی تک انفارم نہیں کیا گیا، اور عالمی سطح کے اوپر بھی کچھ لوگوں کے ایسے بیانات ہیں کہ لگتا یہی ہے کہ نگران حکومت جو ہے وہ 60 یا 90 دن تک نہیں، بلکہ شاید اس سے کچھ عرصہ زیادہ رہے گی۔ تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ پرولونگ ہوگا، وہ بالکل واضح طور پر دکھائی دے رہا ہے، اور اس کے بعد ڈیفینیٹلی ان کو الیکشن کروانے پڑیں گے، لیکن 2023 کے اندر فیل نہیں ہو رہا کہ شاید الیکشن ہو پائیں۔ صحیح۔ روکھڑی صاحب، آپ بڑے انفارمڈ آدمی ہیں، آپ ذرا رہنمائی کریں، ذرا ہمیں سمجھائیں کہ یہ جو نگران سیٹ اپ آ رہا ہے، خبر کیا ہے؟ نگران سیٹ اپ 3 ماہ کے لیے آ رہا ہے؟ دیکھیں، وہ ایک ہماری عادت بن گئی ہے خبر لینے کی بھی اور خبر دینے کی بھی، تو خبر تو آ جائیں گی، لیکن ابھی قبل از وقت ہیں یہ چیزیں کہنا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ کسی بھی اسمبلی کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے، نہ اس کو پہلے جانا چاہیے اور نہ اس کو بعد میں پرولونگ کرنا چاہیے۔ پرنسپلی ہر اسمبلی کو اپنی مدت پوری کرنا چاہیے۔ ایک بڑا انفارچونیٹ قسم کا انہوں نے حرکت کی، اس پچھلی جماعت نے اپنی حکومت کو پنجاب سے بھی رخصت کیا، کے پی سے بھی رخصت کیا، اور پھر انہوں نے پورا زور لگایا کہ کسی طریقے سے سینٹر کی بھی جو الیکشنز ہیں اس پریشر میں لا کے ان کو پہلے کرا لیا جائے، اور شکر ہے کہ یہ کام نہیں ہوا۔ تو پھر انہوں نے تسلسل اپنی اس ایکٹیویٹی کا جاری رکھا، اور پھر 9 مئی والا واقعہ آپ کے سامنے جس کو انہوں نے کہا، تو اب مدت پوری کرے گی اسمبلی جو نظر آ رہا ہے، اور اس کے بعد سیٹ اپ کیا آتا ہے آئی ڈونٹ نو، کیا لانا چاہتے ہیں آئی ڈونٹ نو۔ آنا یہ چاہیے کہ اس سیٹ اپ کو جلدی نہیں جانا چاہیے، آپ کو یعنی نہیں جانا چاہیے۔ آپ کے لیے اس وقت جو سچویشن ہے یا جس کرائسس سے آپ گزر رہے ہیں، تمام پارٹیز اور تمام کا تمام پاکستان، آپ 2 مہینوں کے اندر انتخابات کی طرف جائیں گے۔ کوئی بھی گورنمنٹ آئے بھی، کوئی بھی پارٹی آ جائے، چاہے وہ اپنی میجورٹی کے ساتھ بھی آ جائے، اس کے لیے پاکستان کو اس وقت سسٹین کرنا، پاکستان کے لیے خود کو سسٹین کرنا اور پاکستان کا اس کو سسٹین کرنا ایک بہت مشکل چیز ہے، اور ایک نیا کرائسس شروع ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ سٹیبلٹی لائیں۔ آپ بہت بہت بڑے کرائسس سے گزر رہے ہیں، اور میں تو پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ آپ یہ کوئی لوکل کرائسس نہیں تھا، یہ صرف پاکستان کا اندرونی معاملہ نہیں تھا۔ اب اسرائیل جیسا ملک
جو پہلی دفعہ پاکستان کے متعلق بول رہا ہے، فرسٹ ٹائم پاکستان کے متعلق، آپ کے ساتھ ایران ہے، اس کے انٹیریئر ایشوز ہیں، افغانستان ہے، اس کے کتنے ایشوز ہیں، چائنا کے اپنے ایشوز ہوں گے، یعنی اس اسپیسیفک ریجن میں وہ پاکستان کے بارے میں بول رہے ہیں، اور ورڈ ہے ایک شخص کے بارے میں اور ان مظاہرین کے بارے میں جو 9 مئی کو نکلے. یعنی آپ لیول دیکھیے کہاں لیول چلا گیا. یہ صرف ایک ملکی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے آگے چائنا کی طرف جانا ہے، تو اس لیے آپ کو سٹیبلٹی کی ضرورت ہے. پولیٹیکل سٹیبلٹی تب آئے گی جب آپ تھوڑا سا ٹائم لیں گے. جی سر. روکھڑی صاحب، استحکام پاکستان پارٹی آپ نے بنائی، استحکام تو ہم امید کر رہے ہیں کہ آپ کا نعرہ ہوگا کہ آپ استحکام لے کر آئیں گے. آپ یہ توقع کر رہے ہیں کہ استحکام جو ہے وہ نگران سیٹ اپ لے کر آئے گا اور پھر الیکشن ہوگا. آپ نے میری بات کو شاید، نگران سیٹ اپ جو ہے وہ بھی پاکستان کا، جو پارٹیز آگے آئیں گی وہ بھی پاکستان کی ہیں. ایک آپ پیریڈ سے گزر رہے ہوتے ہیں، ایک آپ ٹائم سے گزر رہے ہیں. آپ نے اچھے طریقے سے ہینڈ اوور کرنا ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو پاکستان. مجھے آپ یہ سسٹم دیتے ہیں، مجھے کہتے ہیں آپ نے ہینڈ اوور کرنا ہے دوسروں کو. میں کہتا ہوں یار مجھے ایک دفعہ ٹھیک کرنے دو تاکہ میں آپ کو ہینڈ اوور کروں تو آپ اپنا پروگرام آ کے چلا سکو. ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے، جب کوئی بھی پارٹی آتی ہے، جب وہ اقتدار میں آ کے بیٹھے گی تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ آ کے ان کے گلے پڑ جائے مصیبت ساری؟ میں تو اس نظر سے سوچتا ہوں. صحیح. یہ میں آپ کو اپنا نظر. روکھڑی صاحب مجھے ذرا عامر صاحب کے پاس جانے دیں. عامر صاحب، ایک تو ظاہر ہے کہ آپ کی سیاسی رائے ہوگی، لیکن سیاسی سے پہلے نا مجھے آئینی اور قانونی رائے دیں اور مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو بحث ہے جو ہم کر رہے ہیں کہ سیٹ اپ جو ہے وہ شاید زیادہ وقت کے لیے آ سکتا ہے، یہ 3 ماہ جو ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ وقت ہو سکتا ہے، اس کی کوئی آئین اور قانون میں گنجائش موجود ہے؟ بہت شکریہ جی. دیکھیے، آئینی اور قانونی طور پہ بالکل بھی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. اگر اس سے بنیاد بنانا چاہ رہے ہیں یا بنانا چاہا ہے کسی نے کہ اگر پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیز کے اندر الیکشن نہیں ہوئے تو وہ پاکستان کے اندر ایک پہلی دفعہ ایک ایسا معاملہ ہوا کہ 2 اسمبلیز ڈیزالو کر دی گئیں اور پھر سپریم کورٹ نے یا ہائی کورٹس نے، متعلقہ ہائی کورٹس نے ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا. اگر وہ کر لیتے کہ یہ اسمبلیاں صحیح ڈیزالو ہوئی تھی یا غلط ہوئی تھی تو ہو سکتا ہے اس پہ بھی آئین کے مطابق عمل درآمد ہو جاتا. اب جب بھی یہ آئین کہتا ہے 13 اگست کو اس اسمبلی کی مدت پوری ہو رہی ہے، آئینی طور پہ اگر وہ 13 اگست کو اپنی مدت پوری کر کے جاتی ہے تو 90 دنوں کے بعد 60 دنوں کے بعد انتخابات ہوں گے. اور اگر چند دن پہلے اگر اسمبلی توڑ دی جاتی ہے تو پھر 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے. تو اکتوبر یا نومبر سے آگے الیکشن جا نہیں سکتے ہیں. یہی آئین اور قانونی تقاضا بھی ہے اور اس کی اوپر عمل کرنا لازم ہے تمام اداروں کا. عامر صاحب، آپ نے کہا کہ فیصلہ نہیں آیا تھا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے تو 14 مئی کا فیصلہ دیا تھا. نہیں، میں دوسرے فیصلے کی بات کر رہا ہوں جو خود اطہر من اللہ صاحب نے پوائنٹ اٹھایا تھا کہ یہ جو دیکھیے جب بھی کوئی اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ انٹینشن کیا تھی، بونا فائیڈی تھی یا میلا فائیڈی تھی. قومی اسمبلی کے بارے میں یہ دیکھا گیا تھا. اطہر من اللہ صاحب نے یہ سوال اٹھایا، اسے نہیں پرکھا گیا کہ اسمبلی ٹوٹی صحیح یا غلط، اس میں تو فیصلہ ہی نہیں ہوا ابھی تک. اور اگر یہ فیصلہ ہو جاتا اور فل کورٹ بیٹھ جاتا تو جو ٹائم ہونا تھا اس کے اندر الیکشنز ہو جاتے. یہ ایک جو سپریم کورٹ کے اندر ڈویژن تھی اس کی وجہ سے یہ معاملہ خراب ہوا. اب سیاسی سوال، اب سیاسی رائے کی طرف آ جائے. ٹھیک ہے، یہ آئینی قانونی رائے ہے. پاکستان پیپلز پارٹی، ابھی تک ہم نے صرف وہ واحد جماعت دیکھی ہے جو ایڈمنٹ ہے کہ الیکشنز وقت پر ہونے چاہیے. اگر وقت پر نہیں ہوتے، اب ہم ظاہر ہے کہ ہائپوتھیٹیکل فیز میں آ چکے ہیں اور سارے سوال جو ہے وہ انہی مفروضوں کے اوپر مبنی ہے، لیکن لیٹس جسٹ سے کہ الیکشن نہیں ہوتا، پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے؟ دیکھیے اگر مگر تو آئین کے معاملے میں ہے نہیں. پیپلز پارٹی آئین دینے والی جماعت ہے. ہم لوگوں نے ہمیشہ آئینی اداروں کی سربلندی کے لیے اور پاکستان کے اندر جمہوریت کے لیے جدوجہد کی ہے. لیکن اگر مگر بالکل نہیں، الیکشنز آئین کے تحت ہوں گے، ہونے چاہیے، اور اگر نہیں ہوں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی اس سیٹ اپ کو غیر آئینی سیٹ اپ سمجھے گی. اور جس طرح غیر آئینی سیٹ اپ کے خلاف ہم جدوجہد کرتے رہے ہیں ہم کریں گے، لیکن ہمیں 1% بھی یہ شائبہ نہیں ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے. میں بڑے احترام کے ساتھ روکھڑی صاحب سے یہاں پہ اختلاف کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے آنی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وداؤٹ پالیٹکس پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے گی؟ نگران حکومت بھلے پاکستان کی ہو، نگران حکومت کا کام ہی نہیں ہے وہ سٹیبلٹی 3 4 5 6 مہینے کی
حکومت نہ معاہدے کر سکتی ہے، نہ اس پہ کوئی اعتبار کر نہیں، سکتا یہاں سے ہے، روکھڑی نہ صاحب عوام کی اور روکھڑی صاحب کی جو بات ہے نا، وہ 6 ماہ والی تو لگ ہی نہیں رہی نا ہمیں تو ان کی گفتگو میں جو ہے وہ ہوگا نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ روکھڑی صاحب اور ان کی جماعت امید رکھتے ہیں کہ وہ انتخابی پروسیس کی طرف جائے گی اور تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے ایک جو سیاسی نظام ہے اسے مضبوط کرے گی. اور یہ میرے خیال سے کبھی بھی کسی غیر سیاسی سیٹ اپ نے پاکستان کو سٹیبلٹی نہیں دی، نقصان دیا. ٹھیک ہے بھٹی صاحب، مجھے یہ بتائیں، ابھی بیرسٹر صاحب نے مجھے کہا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ تو کسی صورت نہیں سمجھے گی کہ ایسا کوئی بھی سیٹ اپ جو 3 ماہ کو ایکسیڈ کرتا ہے، اگر اسمبلی 1 دن یا 2 دن پہلے تحلیل ہو جاتی ہے اور 3 ماہ کو سیٹ اپ جو ہے وہ ایکسیڈ کرتا ہے تو اس کو آئینی اور قانونی نہیں مانے گی، اس کو تسلیم نہیں کرے گی. تو وہ پیپلز پارٹی جو محسن نقوی صاحب کے سیٹ اپ کو آئینی اور قانونی تسلیم کر رہی ہے، اس کے پاس کیا جواب اور کیا جواز ہوگا کہ وہ اس کو غیر آئینی تصور کرے؟ نقوی صاحب دیکھیے، ہمارے ملک کی تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے کہ جب ہم نے کچھ ایسی غیر معمولی اقدامات جن کو ویسے آپ عام حالات میں تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتے، لیکن کوئی ایسی جسٹیفیکیشن جب کریٹ کر لی جائے تو وہ سب لوگ جو پہلے نہیں مانتے وہ ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں. ماضی کے اندر ہم نے دیکھا ایک جماعت تھی جو کہ توسیع کے سخت خلاف تھی، لیکن جب اس کی جسٹیفیکیشن کریٹ کی گئی تو سب نے لائن میں لگ کے ووٹ دیا، سب نے کہا جی پہلے میں نے ووٹ ڈالنے. اسی طرح اگر پنجاب اسمبلی کا جو معاملہ تھا، یہ کے پی کا تھا، وہاں ایک جسٹیفیکیشن کریٹ کی گئی، سالڈ جسٹیفیکیشن تھی کہ ملک کے اندر کبھی جو الیکشنز ہیں الگ الگ نہیں ہوئے، نہیں ہو سکتے. ہم نے دیکھا کہ جسٹیفیکیشن ایکسیپٹ ہوگی، بات آگے چلی گئی. اب جو ہم قومی اسمبلی کی بات کر رہے ہیں، ان کی بات اپنی جگہ پہ بجا ہے، اخلاقی طور کے اوپر آئیڈلی بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، قانونی اور آئینی طور پر بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن آنے والے دنوں میں اگر کوئی جسٹیفیکیشن ایسی کریٹ کر لی جاتی ہے تو یہی پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، سب جماعتیں اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے دکھائی دیں گی. میں ایگزامپل دے دیتا ہوں. اس میں ایک چیز اور ایڈ کر کے کلیئرٹی دینی ہے آپ نے کہ جو آئی ایم ایف کا ہمارا سٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہے وہ یہ تھا کہ ابھی آپ کو 3 قسطوں میں ملنا ہے، کچھ پیسہ ابھی آ چکا ہے 1 ارب 20 کروڑ جی، اور آپ کا 1.8 ارب نومبر اور فیبروری میں جو جائزے ہونے ہیں وہ نگران سیٹ اپ میں ایک جائزہ ہونا ہے اور ایک جائزہ جو ہے وہ آپ کا نیکسٹ گورنمنٹ میں ہونا ہے. وہ پھر کیسے مینج ہوگا؟ آپ نے بڑا ویلڈ کویسچن کیا. یہ پارٹ میرا مس ہو گیا تھا جب میں پہلے آپ کے کویسچن کا جواب دے رہا تھا، جہاں پر میں نے بات کی نا کہ الیکشن ہوتے دکھائی نہیں دیتے 2023 کے اندر، کیئر ٹیکر سیٹ اپ پرولونگ کرے گا. اس کی وجہ یہ کہ آپ خود جائزہ لیجئے کہ آئی ایم ایف نے 9 ماہ کا یہ کبھی کوئی پلان نہیں دیا، کوئی سمجھ نہیں آتی تھی. کیا یہ 1 سال کا نہیں ہو سکتا تھا؟ کیا یہ 6 ماہ کے لیے نہیں ہو سکتا تھا؟ مطلب اس کی کوئی ریزن ہے اور کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ کچھ چیزیں طے ہیں. اور جو خرم روکڑی صاحب کی بات کو ہمیں تھوڑا سا مد نظر رکھنا ہوگا. ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہیں ڈومیسٹک لیول کے اوپر، پاکستان کی پالیٹکس کو اور ان معاملات کو ڈومیسٹک اینگل سے دیکھ رہے ہیں. اب آنے والے دنوں کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہونی ہے، وہ انتخابات کا انعقاد ہو یا کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا آگے چلنا ہو، اس کو آپ انٹرنیشنلی اینگل سے، انٹرنیشنل پوائنٹ آف ویو سے لازمی دیکھنا ہوگا. مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ جو جتنے اس وقت پاور پلے کا حصہ ہیں جتنے کھلاڑی، کچھ لوگوں کو یہ کلیئرٹی ہے کہ کیا انٹرنیشنلی کمٹمنٹس ہیں، کس طریقے سے چیزوں کو آگے لے کے چلنے اور کس سٹیج کے اوپر جا کے کیا ہونا. میرے خیال میں آنے والے دنوں میں کافی ساری ڈیولپمنٹس ہونی ہیں، مختلف چیزیں ایکسپیکٹ کی جا رہی ہیں. تو اس کانٹیکس کے اندر جب ایک جسٹیفیکیشن کریٹ کر لی جائے گی کہ یہ بنیادی وجہ ہے، یہ ہماری ضرورت ہے، اس کی وجہ سے ہمیں کچھ چیزوں کو ایکسٹینڈ کرنا پڑ رہا ہے، تو پھر میرے خیال میں زرداری صاحب جو کہ ویسے ہی مطلب ہے کہ فلیکسیبل ہونے کے لحاظ سے اپنی ایک پہچان رکھتے ہیں، پیپلز پارٹی فلیکسیبلٹی کے لحاظ سے تو ہمیشہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک اچھا فلیکسیبل پلیئر شو کیا ہے، تو ان کے لیے میرا نہیں خیال کوئی مسئلہ ہوگا. لیکن اب ایک چھوٹی سی بات، الیکشن کمیشن آف پاکستان کہتا ہے کہ میں نے آئندہ الیکشن نئی حلقہ بندیوں پر کروانے ہیں. آئینی تقاضوں کے مطابق بھی 90 دن کے اندر الیکشن ہوتے دکھائی نہیں دیتے. ابھی تک اس کے رزلٹ اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی، سینسس کے نئی حلقہ بندیاں نہیں ہوئی، تو اپیرنٹلی کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن نکالی جائے گی، جواز سامنے آئے گا. اور مجھے لگتا ہے یہ کہ پھر یہ نگران جو سیٹ اپ ہوگا یہ ایکسٹینڈ الٹیمیٹلی ہمیں ہوتا ہوا دکھائی دے گا 60 یا 90 دن سے زیادہ. صحیح.